voice of Quran, 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 voice of Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah Assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن۔ پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن، اور ادھر کے بچے بتائیں نام کیا ہے؟ وائس آف قرآن، سب مل کر بولیں وائس آف قرآن، وائس آف قرآن، جس میں ہوتے ہیں ہمارے پاس 4 سیگمنٹ، راؤنڈ 1، راؤنڈ 2، راؤنڈ 3 اور راؤنڈ 4۔ کچھ ہوتے ہیں بدر والے راؤنڈ اور کچھ سوال جواب پر یہ پروگرام آگے کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس ہیں 4 راؤنڈ اور تلاوت قرآن کریم کرنے سے خوب برکتیں ملتی ہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں 27 انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام مبارک آئے۔ کتنے؟ 27۔ کتنے؟ 27۔ اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے 136 بار۔ اور قرآن پاک وہ پیاری کتاب ہے کہ پہلے کی کتابیں دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی وہ انہی کو یاد ہوتی تھیں، لیکن یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے، اس کا خاصہ ہے کہ قرآن پاک آج ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہو جاتا ہے، وہ حفظ کر لیتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ انسان کو جن معاملات میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو قرآن پاک کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، تو قرآن پاک سے محبت کیجئے۔ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں تو ویسی نیکیوں کے بھاؤ بڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں خوب رمضان مبارک میں بھی اور رمضان مبارک کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کریم کرنا چاہیے۔ اب بڑھیں گے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب۔ جی پیارے بچوں، راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے 4 آیتیں پڑھنی ہیں 1 بائی 1۔ مجاب اتاری 4 آیتیں پڑھیں گے، عزیر اتاری 4 آیتیں پڑھیں گے، دعان اتاری 4 آیتیں پڑھیں گے، ایان احمد اتاری یہ بھی 4 آیتیں پڑھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نام بھی بتائیں، جیسے میں نے نام بتایا آپ بھی اپنا نام بتائیں۔ میرا نام محمد مجاب احمد ہے، مدرسہ ملیر کھوکرا پار۔ ملیر کھوکرا پار کے مدرسۃ المدینہ میں؟ جی، مدرسۃ المدینہ کھوکرا پار سے، ماشاءاللہ مجاب اتاری۔ جی میرا نام محمد عزیر اتاری ہے اور میں اورنگی ٹاؤن مدرسۃ المدینہ رحمانیہ سے ہوں۔ رحمانیہ مسجد، ماشاءاللہ۔ جی آپ؟ میرا نام دعان اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ ابو ایوب انصاری سے ہوں۔ ابو ایوب انصاری سے ہوں۔ ابو ایوب انصاری کہاں پر ہے یہ؟ جوہر چوک کہاں پر ہے؟ اورنگی ٹاؤن سے۔ اورنگی ٹاؤن میں، ماشاءاللہ۔ جی میرے بچے؟ میرا نام سید ایان احمد اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی سے آیا ہوں۔ النور سوسائٹی FB ایریا سے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ 4 بچے مختلف مدرسۃ المدینہ سے آئے ہیں اور آج پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ تو راؤنڈ 1 شروع ہونے جا رہا ہے، اب شروع کرنے لگے ہیں راؤنڈ 1۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اور پیارے بچوں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ہر بچے نے آیتیں پڑھنی ہیں، اگر آیت میں غلطی ہوئی تو نمبر بھی کٹیں گے۔ اس راؤنڈ کے ہیں 4 درجے۔ نمبر 1 ایکسلنٹ ہوا تو قاری صاحب کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 100 نمبر دیے جائیں گے۔ اور ویری گڈ ہوا تو 90 نمبر۔ گڈ ہوا تو 80 نمبر۔ ایوریج 70 نمبر۔ 70 نمبر۔ جی ایکسلنٹ پہ جانا ہے، ویری گڈ یا ایوریج؟ ایکسیلنٹ میں جانا ہے۔ ایکسلنٹ میں جانا ہے۔ چلیں جی، اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو قاری صاحب ایکسلنٹ ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ تو جی بچے پرعزم ہیں
कि हम एक्सीलेंट में जाएंगे, लेकिन जब ये पढ़ना शुरू करेंगे तो किस अंदाज से पढ़ते हैं, अगर अच्छा पढ़ेंगे तो आप एक्सीलेंट भी हो सकते हैं। जी मुजाब, बेटा आपसे शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुजूह यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा रादियह फी जन्नतिन आलियह ला तस्मअु फीहा लाग़ियह फीहा ऐनुन जारियह। जी उज़ैर अतारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुजूह यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा रादियह फी जन्नतिन आलियह ला तस्मअु फीहा लाग़ियह फीहा ऐनुन जारियह। आपकी जानिब आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुजूह यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा रादियह फी जन्नतिन आलियह ला तस्मअु फीहा लाग़ियह फीहा ऐनुन जारियह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आयान बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुजूह यौमइज़िन नाइमह लिसअयिहा रादियह फी जन्नतिन आलियह
تسمع فيها لاغية فيها عين جارية صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بعض دفعہ قرآن پاک سننے میں اتنی لذت آ رہی ہوتی ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا، یہ پہلا راؤنڈ ہے، کوشش کیجئے اس انداز سے پڑھیے کہ ایک ایک حرف جو ہے واضح ہو. تا سین اس میں فرق رہے. بسم اللہ کی جو ہا ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہی بچہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے کہ اب کس انداز سے آگے کی قرات ہوگی. تو آپ نے خوب نہایتی توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. ماشاءاللہ ہر بچے نے اپنے طور پہ اچھے انداز سے کوشش کی. جو آیتیں پڑھی گئیں ان کی خلاصہ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. پارہ 30 سورہ غاشیہ کی تلاوت کی گئی اور آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک کی تلاوت ہوئی. پیارے بچوں، ان آیت میں نیک مسلمانوں کو آخرت میں ملنے والی نعمتوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن نیک مسلمان سکون میں ہوں گے، اور مسلمان جب قیامت کے دن اپنا مرتبہ اور ثواب دیکھیں گے تو وہ دنیا میں کیے جانے والے اپنے نیک اعمال پر راضی اور خوش ہوں گے. پیارے بچوں، نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے جو کہ بہت بلند ہے، اور وہ جنت میں تکلیف دینے والی باتیں نہیں سنیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے جنت کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، اور جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. اگر ہمیں یہ نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو دنیا میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے والا بنائے اور اپنی نعمت جنت میں بغیر حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیتوں کا کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ججز کی جانب بڑھیں گے کہ کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. جی قاری صاحب، مجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ مجاب اتاری نے اچھے انداز سے پڑھا، بہت ہی اچھا انداز تھا، لہجہ تھا، اور ان کو اس وجہ سے کوئی غلطی بھی مجھے نظر نہیں آئی. 100 میں سے 100 نمبر. یہ ہے ہمارے پروگرام میں ایکسلنٹ، یعنی 100 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ دانش بھائی. مجاب نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی. مجھے کچھ قواعد میں محسوس ہوا کہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں. اچھا. ان کو ہم ویری گڈ 90 نمبرز دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عزیر کے بارے میں کیا کہیں گے قاری صاحب؟ جی عزیر بھائی نے بھی تلاوت اچھی کی، اچھا انداز تھا، مگر مجھے تھوڑا سا جو ہے ایک ناک میں تھوڑا پڑھتے ہوئے محسوس ہوئے. تو یہ ہے کہ تھوڑا اور محنت کریں. ان کو میں ویری گڈ یعنی 90 نمبر دیں گے. ماشاءاللہ. جی قاری دانی صاحب. جبکہ میں ان کو گڈ دوں گا 80 نمبرز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعان بھائی نے اچھی تلاوت کی، مگر یہ بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے، بہت ہی پیارا انداز تھا. ماشاءاللہ. پھر تو ایکسیلنٹ. ٹھہر کر مگر ہو گیا. مگر یہ مگر جب آ جاتا ہے نا، لیکن مگر یہ مگر کیا تھا کہ مد اصلی جو ہوتا ہے نا، حرف مدہ، یہ اس کو ایکسٹرا کھینچ رہے، یعنی مد کر دیتے تھے. مثال کے طور پر اب پڑھ رہے ہیں وجوہ یومئذ اب اتنا ناعمہ اتنا نہیں ہوتا. ایک الف کھینچیں تو اگر زیادہ کھینچیں گے تو وہ مد میں چلی جائے گی. تو اس وجہ سے انداز بہت پیارا تھا، بہت اچھے انداز سے. دل تو ان کو یہ ہے کہ 100 میں سے 100 دیے جائیں، ایکسلنٹ دیا جائے، مگر صرف ان کی غلطی کی وجہ سے جو ہے ان کو میں 90 نمبر دوں گا. ان کو جو ہے ہم ویری گڈ دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویری گڈ کے کتنے نمبر ہیں بچوں؟ 90 نمبر. جی قاری صاحب. میں قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. زبردست. اور ویری گڈ دیا جائے گا 90 نمبرز. ایان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی قاری دانی صاحب. ایان نے ماشاءاللہ تلاوت اچھی کی ہے، لیکن جس طرح سے دعان کا معاملہ رہا، مد اصلی کو دراز کرنے والا، ان کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ رہا، لہٰذا ان کو بھی ویری گڈ دیتے ہوئے 90 نمبرز دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب آپ کیا کریں گے؟ ویری گڈ. میں بھی ہمارے سید دانش بھائی سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں اور ان کو ویری گڈ دوں گا، یعنی 90 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا راؤنڈ جو ہے یہ اختتام ہوا.
ابھی اس راؤنڈ میں آگے کی جانب کون ہے؟ دعان اور ایان یہ دوسرے ہی نمبر پہ چل رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر عزیر بھائی آپ ہیں. تو ابھی راؤنڈ تبدیل ہوتے رہیں گے تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اسکور بورڈ بھی آگے پیچھے ہوتا رہے گا. اب دیکھتے ہیں کون ہے جو آگے کی جانب جائیں گے. 2 بچے ان میں سے ایسے ہوں گے جو آگے کی جانب بڑھ جائیں گے اور 2 بچے آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے. 2 بچے جو آگے کی جانب بڑھے ان کو دوبارہ اس پروگرام میں آنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے جی. اب خوب جوش و خروش کے ساتھ آپ نے اب جو راؤنڈ ہوگا وہ شروع, اس کا نام ہے بدر راؤنڈ, اور شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 2. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں, اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بزر کا بٹن ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بزر کا بٹن دبانا ہے. جیسے ہی آپ سے سوال ہوگا اور وہ سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن پریس کرنا ہے. آپ بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی. اس کا طریقہ کار سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جس کو جواب آئے گا اور جیسی میں سوال کمپلیٹ کروں گا میں جی کہوں گا. کیا کہوں گا؟ جی. تو جیسی میں جی کہوں گا تو آپ نے پھر فوراً جو ہے بزر کا بٹن دبانا ہے, اور اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. چلیں جی, طریقہ کار یہ ہوگا سمجھانے کے لیے. جلدی سے بتائیے اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی. وائس قرآن. وائس آف قرآن. اب پہلے بزر کا بٹن کس نے بجایا؟ ایان بھائی نے. تو ایان بھائی سے سوال کیا جائے گا. اگر جواب درست ہوا تو ایان بھائی کو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 10 نمبر. تو تیار ہیں بچوں؟ جی. پہلا سوال, قرآن پاک کی کس آیت میں فرمایا گیا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ جی. ان مع العسر یسرا, بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ اچھے انداز سے پڑھا, مگر انہوں نے سین میں کلکلا کیا دونوں جگہ. ان مع العسر یسرا, تو ان مع العسر یسرا کلکلا نہیں کریں گے, اس وجہ سے ان کو 8 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ. 10 میں سے 8 نمبر. قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرا سوال سنیے. اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے, یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی. عزیر. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے. اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آیت اچھے انداز سے انہوں نے سنائی, اور مگر یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں ضاد جو ہے نا وہ پر نہیں کیا, تو اس وجہ سے جو ہے ضاد کو پر کرنا ضروری ہے, تو اس وجہ سے ان کے نمبر کاٹے جائیں گے اور ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. 8 نمبر. جی دانش قاری صاحب. 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ 9 نمبر. تیسرا سوال, قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کیجئے جس میں جنت الفردوس کا ذکر کیا گیا ہے. جی. عزیر. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کا باغات ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہیں. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے عزیر بھائی نے بہت اچھے انداز سے تلاوت سنائی, ترجمہ بھی سنایا ایک اسٹائل کے ساتھ, تو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا بڑے اچھے انداز میں ہے, لیکن حروف مدہ کو کچھ زیادہ دراز کیا جو مجھے محسوس ہوا, جس کی وجہ سے ان کو 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چوتھا سوال, قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے؟ جی. دعان. جواب, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ترجمہ, بے شک رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. جی قاری صاحب. 10 آؤٹ آف 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. میں بھی دانش بھائی سے اتفاق کرتا ہوں, 10 آف 10 نمبر دیے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پانچواں سوال, قرآن پاک کی کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ؟ جی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب.
ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا. تھوڑی یہ ہے کہ آخر کی جو مد لازم ہے انہوں نے کم کھینچی, اس وجہ سے 10 میں سے 9 نمبر دیے. 9 نمبر. جی دانش صاحب. مد لازم کو انہوں نے دراز نہیں کیا, کھینچا نہیں ہے, 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں گے. چلیں جی, دونوں کی طرف سے 9 نمبر ہو گئے. اور چھٹا سوال, قرآن پاک کی وہ آیت سنائیں جس میں ذکر ہوا کہ اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. جی ایان. انه كان توابا, بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ماشاءاللہ 10 آؤٹ آف 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ, زبردست. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. 7واں سوال, قرآن پاک کی ایک آیت کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے؟ جی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. جی قاری صاحب. جی مجاب بھائی کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ, زبردست. را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے را کو پر پڑھا ہے, موٹا پڑھا ہے. ان کو 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں گے. آخری سوال, قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کیجئے جس میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنانے کا ذکر فرمایا. جی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, ترجمہ. اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. ان کی آیت میں تھوڑی اٹک آئی ہے. خلیلہ کو انہوں نے جو ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَا, ایک تو حرف مدہ یعنی کھڑی حرکات ان کو تھوڑا سا زیادہ دراز کیا. ایک حرف مدہ کو ایک الف یعنی اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. اور خلیلہ کو ایک دم ہا خلیلہ یعنی ہا پڑھتے ہوئے پھر انہوں نے خا کیا. تو اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں. 8 نمبر. جی دانش کا. اور میں اس کو سبقت لسانی سمجھتا ہوں کہ پڑھتے ہوئے زبان تھوڑا سا پھسل گئی ان کی, آیت ان کو یاد تھی. ان کو 10 آؤٹ آف 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا اختتام ہوا. اب اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. مجاب اتاری نے حاصل کیے ہیں 53 نمبر. ماشاءاللہ. محمد عزیر اتاری نے حاصل کیے ہیں 54 نمبر. دعان اتاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر. ایان اتاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس راؤنڈ میں کون ہے پہلے نمبر پر؟ عزیر. دوسرے نمبر پہ ہیں مجاب اور تیسرے پر آپ دونوں ہیں. اب ہمارا راؤنڈ 2 ختم ہوا. اب بڑھیں گے تیسرے راؤنڈ کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں, راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا, آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت دکھائی جائے گی اور آپ نے 1 بائی 1 یہ آیت کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت دکھائی جائے گی. پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیت کو پڑھنا ہے اور چاروں پڑھیں گے ایک کے بعد ایک. اور اس سیگمنٹ سے آپ 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس سیگمنٹ سے آپ 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر غلطی ہوئی تو پھر کٹوتی بھی ہو جائے گی. تو مائنس نہیں جائیں, پلس کی طرف جائیں. جی ججی صاحب ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. مجاب بھائی آپ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. جی اب دوسری آیت دکھائی جائے گی اور یہ آیت پڑھنی ہے آپ نے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
تو ماشاء اللہ ہر بچے نے 2 آیت کی تلاوت کی. 100 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ججز صاحبان آپ کو کتنے نمبر دے رہے ہیں. اگر غلطی ہوئی تو نمبر کٹیں گے، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو آپ کو پورے 100 نمبر دیے جائیں گے. جی مجاب بھائی نے مد متصل کو چھوڑا، اس وجہ سے جو ہے ان کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں. 90 نمبر. جی آپ کتنے دے رہے ہیں صاحب؟ دوسری آیت میں انہوں نے ثم مرجع البصر را ساکن میں قلقلہ کیا تھا، ان کو 100 آؤٹ آف 90 نمبرز دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. جی عزیر کے بارے میں؟ عزیر بھائی نے جو ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر دوسری آیت میں غالباً انہوں نے ثم مرجع البصر، یہاں مجھے سننے میں کچھ محسوس ہوا کہ اس کو تھوڑا اچھا انداز سے درست کریں، را کی ادائیگی، جیم کی ادائیگی، تو ان کو جو ہے 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں. ماشاءاللہ. جی دوسرے کا صاحب؟ دوسری آیت میں انہوں نے تقریباً وہی غلطی کی جو مجاب نے کی تھی، را ساکن میں قلقلہ کیا ہے. اس کے علاوہ مزید انہوں نے ایک غلطی اور کی تھی جس کی وجہ سے ان کو 100 آؤٹ آف 80 نمبر دیے جائیں گے. 80 نمبر. جی دعان کے بارے میں کیا کہیں گے صاحب؟ دعان بھائی نے مد متصل کو بھی چھوڑا، اور بصرو الیک البصرو میں جو ہے یہ زبر پڑھا انہوں نے نا، تو اس وجہ سے ان کو 100 میں سے 80 نمبر دیے. 80 نمبر. جی کچھ قواعد ان کے متاثر رہے اور بس کا رو کو بس کا را پڑھا، اس کی وجہ سے ان کو 100 آؤٹ آف 70 نمبر دیے جائیں گے. 70 نمبر. جی ایان بھائی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری آیت میں جو را ساکن تھا اس میں انہوں نے بھی قلقلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو 100 آؤٹ آف 90 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب؟ جی ان کو بھی 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں. 90 نمبر دیے جائیں گے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی اختتام ہوا. مجاب اتاری نے حاصل کیے ہیں 180 نمبرز، اور عزیر اتاری نے حاصل کیے ہیں 170 نمبر. دعان نے حاصل کیے ہیں 150 نمبرز، اور ایان احمد اتاری نے حاصل کیے ہیں 180 نمبرز. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 4. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اور راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ بھی بزر راؤنڈ ہے. آپ کے آگے جو بٹن لگا ہوا ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو لائٹ روشن ہو جائے گی، اور جس کی لائٹ روشن ہوگی اس سے جواب لیا جائے گا. تو کہیں سے بھی کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی جی. اور اگر سوال کا جواب درست ہوا، یعنی آپ نے آیت صحیح سنا دی، تو آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے. لیکن آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو مزید آپ کو 5 اور نمبر دیے جائیں گے. یعنی ایک سوال کے جواب میں آپ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر غلطی ہوئی تو آپ کے 1 2 3 4 5 نمبر بھی آپ کے مائنس ہو سکتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیت سنائیے. جی عزیر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. کمال ہے ویسے، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. اور شروع میں ہی کہا تھا کہ ماشاءاللہ جس طرح آج موجود بچے ان میں چھوٹے ہیں سب سے، لیکن کچھ بہرحال قواعد کی غلطیاں تو کی ہیں. 5 نمبر چونکہ سنانے کے ہیں اور 5 نمبر قواعد کے بھی ہیں، تو سنانے کے تو 5 نمبر ان کو ملیں گے، لیکن جو قواعد کی انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس میں ان کے 2 نمبر مائنس ہوں گے. ان کو 10 آؤٹ آف 8 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. جی قواعد کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس رن میں صاد کو پر نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ واعف عنا میں عین کی ادائیگی کمزور کر دی، اور اس کے علاوہ جو ہے فانصرنا یہاں پر بھی صاد مجھے کم پر محسوس صحیح نہیں ہوا، اور علی القوم الکافرین میں بھی عین کی ادائیگی تھوڑی کمزور رہی. اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جائیں گے. 6 نمبر. چلیں جی دوسرے سوال کی جانب آئیے. سورہ مائدہ کی پہلی آیت سنائیے. جی. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے، بہت اچھا انداز تھا، لہجہ تھا.
اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے. یہ ہے کہ ایک جگہ اخفاء شفیع کا انہوں نے غنہ نہیں کیا, اوورال اچھا پڑھا, اور تھوڑا سا اور اس میں قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں انشاءاللہ. ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. 9 نمبر. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ الکریم اچھی انہوں نے تلاوت کی ہے, اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے. 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسرا سوال, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. جی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی انہوں نے اچھی کوشش کی مگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اس میں جو ہے زا کو انہوں نے ذال جیسا پڑھا, اور ان الباطل کان زہوقا میں بھی انہوں نے زا کو ذال پڑھا, اور اس کے علاوہ مد متصل کو نہیں کھینچا. خسارہ میں خا کی ادائیگی بھی تھوڑی سی, اور اعرض ان یہاں ضاد کی ادائیگی بھی متاثر رہی. ان کو 10 میں سے 5 نمبر دیے جائیں گے. 10 میں سے 5 نمبر. آپ کتنے نمبر دے رہے ہیں دانش قاری صاحب؟ ماشاءاللہ انہوں نے چونکہ سنایا درست ہے لہٰذا 5 میں سے 5 نمبر تو دیے جائیں گے. البتہ قواعد میں انہوں نے طا کی ادائیگی ان کی درست نہیں تھی, یوں ہی رو میں انہوں نے قلقلہ کیا رو ساکن میں, اور غنہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ان کو 10 آؤٹ آف 7 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چوتھا سوال, 7ویں پارے پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے. 7ویں پارے کے نفس یعنی آدھے سے پڑھنا شروع کیجئے. جی. عزیر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَتْهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بچے سے غلطیاں ہوئی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, یہاں پر انہوں نے کچھ غلط پڑھا, اور پھر آگے جو ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ ہے جَاءَتْهُمْ پڑھ دیا, تو یہ ہے کہ غلطیاں بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں, تو جس وجہ سے ان کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جائیں گے. جی. عزیر نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رو ساکن میں قلقلہ کیا, آگے ضاد کی ادائیگی ان کی درست نہیں تھی, اور پھر جاءتہم پڑھا, تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی غلطی ہے. ان کو 10 آؤٹ آف 5 نمبر دیے جائیں گے. چلیں جی 5 نمبر آپ نے حاصل کیے. 5واں سوال, چوتھے پارے کو آپ نے ذہن میں لے کر آئیے, اور چوتھے پارے کا جو آخری رکوع ہے وہ سنائیے. چوتھے پارے کا آخری رکوع سے پڑھنا شروع کیجیے. جی. دعان. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ما تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. قواعد کی کافی ساری اغلاط ان کی رہیں, ان کو 10 آؤٹ آف 6 نمبر دیے جائیں گے. جی انہوں نے کافی ساری غلطیاں کی ہیں. ایک جگہ سے بھول گئے تھے وہ امہاتکم اللاتی, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے اعادہ جو کیا لاتی سے کیا, پیچھے سے ملانا چاہیے من نسائکم اللاتی, تو یہ پورا پڑھیں گے پیارے بچے. اور اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی آیت کا حصہ چھوڑ دیا انہوں نے, تو جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 5 نمبر دیے جائیں گے. 13ویں پارے کے شروع سے سنائیے. جی. دعان. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض انی حفیظ علیم. جی ہمارے دعان بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے تلاوت کی 13ویں پارے کے شروع سے، مگر یہ ہے کہ قواعد کا تھوڑا خاص خیال رکھیں، اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی دانش بھائی آپ اپنا اسکور دیں. قواعد کی کچھ اقلات ان کی رہیں، قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھیں. 10 آؤٹ آف 8 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ کہف کی آپ نے ابتدائی 4 آیتیں سنانی ہیں. جی دعان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست زبردست. ماشاءاللہ دعان بھائی نے اچھی کوشش کی اچھے انداز سے، مگر ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. ایک تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، آپ نے جب وقف کیا تو کلکلہ چھوڑ دیا، تو جب وقف کریں گے علی عبدہ الکتاب کلکلہ بھی کرنا ہے. یہاں پر جو اعادہ صحیح نہیں کیا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر مؤمنین پڑھا، یا تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ پڑھنا تھا یا المؤمنین سے پڑھنا تھا، کیونکہ لام تعریف کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب لام تعریف کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے ان کو 10 میں سے جو ہے وہ 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ 9 نمبر. جی آپ کی طرف. اچھا اس میں عوجا قیمن، یہ یہاں پہ سکتہ ہوگا، اور سکتے کی تعریف یہی ہے کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں. یہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے یہاں پہ وقف کیا ہے، وقف باقاعدہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے قیمن پڑھا ہے. 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاری صاحب نے جن غلطیوں کی نشاندہی کی ہے وہی غلطیاں رہیں، تو اتفاق کرتے ہوئے 10 آؤٹ آف 9 نمبر دیے جائیں گے. آخری سوال، 10ویں پارے کی آخری آیت سنائیے. جی دعان. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا، مگر مجھے سننے میں تھوڑا ایسا محسوس ہوا جیسے آیت کے اس حصے میں رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، خا کی ادائیگی کچھ جو ہے مجھے قاف کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوئی. تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح ہی پڑھا ہو، تو کوشش کرنے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بعض بچے جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں نا، جیسے خا اور قاف مخرج قریب محسوس ہوتا ہے نا. ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں. 9 نمبر. جی ان کو 10 آؤٹ آف 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. جی روزانہ کسی نہ کسی ایک نیک اعمال کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ پیارے بچوں آپ لوگوں نے 2 درس گھر میں یا مسجد میں یا گھر میں ہی 2 درس دیے. یہ سنیں، جو درس دینا جانتے ہیں وہ درس دیں جن کی اردو وغیرہ صحیح ہے. اگر آپ اردو وغیرہ نہیں پڑھنا جانتے تو آپ اپنے گھر میں کسی کو تیار کریں کہ ابو کو بولیں ابو آپ درس دیں، ہم سب سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر گھر میں درس دینے کا رواج ہو گیا، گھر میں درس دینا آپ لوگوں نے شروع کیا یا سننا شروع کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنتا ہوا دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی درس میں آپ نماز کی بات سنیں گے، کبھی درس میں روزے کی بات سنیں گے، کبھی درس میں سچ بولنے کی بات سنیں گے، کبھی درس میں یہ ذہن ملے گا کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے. آج کچھ سنیں گے تو کل کچھ سنا سکیں گے، اور جب آپ سنیں گے تو اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا. عمل وہی کرے گا جس کو علم ہوگا. اللہ پاک ہمیں درس سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے. مجاب اتاری نے حاصل کیے ہیں 441 نمبر. محمد عزیر اتاری نے حاصل کیے ہیں 419 نمبر. سبحان اللہ. اور دوان اتاری نے حاصل کیے ہیں 415 نمبر.
اور ایان اتاری نے حاصل کیے ہیں 392 نمبرز. تو آج پہلے نمبر پہ رہے ہیں ہمارے پیارے بچے محمد مجاب اتاری. دوسرے نمبر پر آئے ہیں ہمارے پیارے بچے عزیر اتاری. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے دعان اتاری نے. اور چوتھے نمبر پر آئے ہیں ایان احمد اتاری. تو اس طرح ہمارے مجاب اور عزیر اتاری یہ آگے کی جانب بڑھ گئے. آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا. اور دعان اتاری اور ایان اتاری اس پروگرام میں تو نہیں, لیکن کسی دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شمولیت ہو سکتی ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran.